لیکن پھر جمعیت یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گاندھی جی نے بھی ملک کی تقسیم کے پیپر پر دستخط کر دیے۔ اس لیے جمعیت علماء آج سینہ ٹھوک کر یہ کہتی ہے کہ ملک کی تقسیم جس نے کی یا کروائی وہ جانے۔ جمعیت علماء اس وقت بھی ملک کی تقسیم کے مخالف تھی اور آج بھی ہے۔ تو میں آپ تمام سامعین کی اجازت سے پروٹوکول کے خلاف آج کے ہمارے اس جلسے کے صدر سے درخواست کرتا ہوں، مولانا حمید اللہ قاسمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہم تمام کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، عزت مآب کلکٹر صاحب اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی سماجی، علمی اور مذہبی شخصیات اور سامنے بیٹھے ہوئے سامعین حضرات، آج کا یہ استقبالیہ پروگرام ان بھائیوں کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے جنہوں نے کووڈ-19 کی اس مہاماری میں اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال کر صرف انسانیت کی بنیاد پر اپنے بھائیوں کی مدد کی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرات نے یہ خدمت کسی لالچ، کسی صلہ اور کسی ستائش کے جذبے سے نہیں کی ہے۔ آپ نے ایک انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان کے درد کو سمجھا، اس بنیاد پر آپ نے خدمت کی ہے، اور اس کا صلہ اور اس کا اجر و ثواب آپ صرف اپنے پروردگار سے لینا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارا بھی یہ فرض ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور اس پروگرام کے منعقد کرنے والے منتظمین کو میں اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں کہ اس چھوٹے سے حال میں انہوں نے ان چند افراد کو نہیں جمع کیا ہے بلکہ پورے شہر اورنگ آباد کو جمع کر دیا ہے۔ ہر طبقے کی نمائندہ شخصیات، چنندہ شخصیات آج اسٹیج پر موجود ہیں، اور آج کا یہ اجلاس کوئی معمولی اجلاس نہیں ہے۔ جمعیت علماء اورنگ آباد نے ان دنوں جو خدمات انجام دی ہیں یا اس سے پہلے جو خدمات انجام دیتی آئی ہے، اس کا مختصر سا تذکرہ ہمارے محترم دوست حافظ عبدالعظیم صاحب نے آپ حضرات کے سامنے کی ہی داستان نہیں ہے، پورے اپنی اسے انسانیت کی خدمت کی اور اپنے آپ کو جوخم میں ڈال کر کی۔ جب یہ وبا شروع ہوئی اور لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا اور مزدور طبقہ، غریب لوگ اپنے سروں پر اپنا سامان اٹھائے ہوئے
خواتین اپنے بچوں کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے پیدل سینکڑوں میل کا سفر کر رہے تھے، اس وقت ہمارے صدر محترم نے یہ اعلان کیا کہ جمعیت علماء جو عوامی چندے سے چلنے والی ایک جماعت ہے، فرمایا کہ میں لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس موقع پر جمعیت علماء کی کوئی مدد نہ کی جائے، جمعیت علماء کو کوئی چندہ نہ دیا جائے، بلکہ ان پریشان حال لوگوں کی مدد کی جائے اور ان کا ہاتھ پکڑا جائے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے۔ حضرت کے اس اعلان کا ہی نتیجہ تھا کہ جمعیت علماء کے خدام ہر جگہ سامنے آئے، جمعیت علماء کے خدام اور تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے حضرات سامنے آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر کہ بمبئی سے جب لوگ نقل مکانی کر رہے تھے اور تھانہ سے لے کر کے کسارا تک اور اس کے آگے تک سڑک پر پیدل چلنے کی جگہ نہیں تھی، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے لوگ، اس وقت ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی جو جمعیت علماء سے تعلق رکھتے ہیں اور تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں نے جگہ جگہ ان کے کھانے کا انتظام کیا، ان کے پانی کا انتظام کیا، ان کے آرام کا انتظام کیا، اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ جمعیت علماء مہاراشٹر نے اس موقع پر پورے صوبے میں اپنی تمام یونٹوں کو یہ ہدایات جاری کی کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، پریشان حال لوگوں کی مدد کیجیے۔ یہ موقع مذہب دیکھنے کا نہیں ہے، دین دیکھنے کا نہیں ہے، دھرم دیکھنے کا نہیں ہے، انسانیت کی بنیاد پر آپ کو یہ کام کرنا ہے، کیونکہ ہر انسان، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس کا دین کچھ بھی ہو، اس کا دھرم کچھ بھی ہو، خونی رشتے سے دنیا کے تمام انسان بھائی بھائی ہیں۔ ابھی ہمارے حافظ اقبال انصاری صاحب نے قرآن کریم کی جس آیت کا حوالہ دیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے۔ دنیا کے تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں اور ان کے درمیان خونی رشتہ ہے، اور اس خونی رشتے سے دنیا کے تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس جذبے کے تحت جمعیت علماء مہاراشٹر نے پورے صوبے میں کام کیا، اور ہمارے دفتر کو اور ہمارے آفس کو جو اطلاعات ملی ہیں، تقریباً 25 کروڑ روپے ہماری جمعیت کے احباب نے اپنے پریشان حال بھائیوں کی خدمت پر صرف کیا۔ اور ہمارے حافظ اقبال صاحب نے ابھی جو بات کہی کہ جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ الیکشن نہیں لڑتی، اور نہ الیکشن میں کسی کی تائید کرتی ہے، اور نہ الیکشن میں کسی کی موافقت یا مخالفت کرتی ہے، بلکہ جمعیت علماء جو کچھ بھی کرتی ہے وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ جب یہ ملک تقسیم ہوا، اور آپ یہ بھی سمجھ لیجئے ہندوستان کے اندر جمعیت علماء وہ واحد تنظیم تھی جو ملک کی تقسیم کی مخالفت کر رہی تھی، جو مسلم لیگ کے سامنے سینہ تانے ہوئے کھڑی تھی اور لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر ملک تقسیم ہو گیا تو اس سے صرف ملک کو ہی نقصان نہیں پہنچے گا، اے لوگوں جو تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہو، سب سے زیادہ نقصان تمہیں پہنچے گا۔ گاندھی جی سے جمعیت علماء نے وعدے لیے تھے کہ وہ تقسیم کے پیپر پر دستخط نہیں کریں گے۔ جواہر لال، موتی لال، ان تمام لوگوں کو ہموار کیا تھا، لیکن پھر جمعیت یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گاندھی جی نے بھی ملک کی تقسیم کے پیپر پر دستخط کر دیے۔ اس لیے جمعیت علماء آج سینہ ٹھوک کر یہ کہتی ہے کہ ملک کی تقسیم جس نے کی یا کروائی وہ جانے،
جمعیت علماء اس وقت بھی ملک کی تقسیم کے مخالف تھی اور آج بھی ہے، وہ اپنے نظریے پر آج بھی قائم ہے۔ تقسیم کے نتیجے میں جب دلی کے اندر قیامت صغریٰ برپا ہوئی اور انسانی خون دلی کی گلیوں میں پانی کی طرح بہنے لگا، اس موقع پر اس وقت کے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی دلی کی گلیوں میں مارے مارے پھرتے تھے اور زخمیوں کو اور جو بے سہارا تھے ان کی مدد کرتے تھے۔ انہوں نے یہ دن کس طرح گزارے اور ان کی ان خدمات کا کس طرح اعتراف کیا گیا۔ ہمارے ملک میں ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مسلمان جانتا ہے، مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن ان کی مجلس میں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کا تذکرہ آ گیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت وہ تو کانگریسی آدمی ہے، اس کی بات کیوں کی جائے۔ حضرت کو غصہ آ گیا اور فرمایا کہ میں حفظ الرحمان سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ حفظ الرحمان میری زندگی کی ساری عبادتیں لے لے، سارے مجاہدات لے لے، ساری ریاضتیں لے لے، اور اس کے بدلے میں مجھے اپنی زندگی کی وہ راتیں اور وہ دن دے دے جب ملک کی تقسیم کے موقع پر اس نے دلی کی گلی کوچوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے گزاری ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ سودا میرے لیے سستا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے اکابر نے ملک کی جو خدمت کی ہے، آپ جانتے ہیں، ابھی تذکرہ آیا آپ کے سامنے کہ جمعیت علماء کی عمر 100 سال ہو چکی ہے۔ 1919 میں یہ جماعت قائم ہوئی اور ملک کی آزادی کے لیے اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، گاندھی جی کے ساتھ اور دوسرے مجاہدین آزادی کے ساتھ۔ اگلے محاذ پر کھڑے ہو کر کے اس نے قربانیاں دی۔ جمعیت علماء کے کتنے اکابر شہید ہوئے ملک کی آزادی کے لیے، لیکن جب یہ ملک آزاد ہونے کے ساتھ تقسیم ہو گیا تو جمعیت علماء نے اپنے آپ کو الیکشن کی سیاست سے الگ کر لیا۔ آج ہی مجھ سے میرے بعض دوستوں نے، میڈیا کے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آخر جمعیت علماء نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کیوں کیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آج جمعیت علماء کی اس ملک میں جو پوزیشن ہے، ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں کی نظر میں اس کی قدر ہے، وہ کانگریس ہو، وہ بی جے پی ہو، یہاں تک کہ وہ RSS کے لوگ ہوں، وہ موہن بھاگوت جی ہوں، کوئی بھی ہو، سب کی نظر میں جمعیت علماء کا ایک مقام ہے، اس کی ایک قدر و قیمت ہے، اور وہ اسی بنیاد پر کہ جمعیت علماء کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، وہ الیکشن میں فائدے کے لیے کوئی کام نہیں کرتی ہے، وہ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرتی ہے۔ اس لیے جہاں جمعیت علماء کا نام آتا ہے، اعتراف خدمت کے طور پر سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ اگر جمعیت علماء کوئی سیاسی پارٹی بن گئی ہوتی تو آج جمعیت علماء کا بھی وہی حال ہوتا جو اس ملک میں دوسری مسلم سیاسی پارٹیوں کا ہے۔ لیکن جمعیت علماء آج ہر جگہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے اور احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں وہ کوئی کام اپنے فائدے کے لیے نہیں کرتی، بلکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے کرتی ہے۔ اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو بلائے گا، اس سے کہے گا، اے فلاں، میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ اے فلاں، مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا۔ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، آپ تو ہر طرح کی ضرورتوں سے بے نیاز ہیں، آپ اور بھوک، آپ اور پیاس، آپ اور کپڑا،
یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو ارشاد ہوگا میرے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے آتا تو مجھے وہاں پاتا۔ میرے فلاں بندے کو کپڑے کی ضرورت تھی، وہ ننگا تھا، اگر تو اس کی مدد کے لیے آتا تو تو مجھے وہاں پاتا۔ میرا فلاں بندہ بھوکا اور پیاسا تھا، اگر تو اس کی مدد کے لیے آتا تو تو مجھے وہاں پاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد کو سامنے رکھ کر کے جمعیت علماء پورے ملک میں کام کر رہی ہے، انسانیت کی خدمت کا کام کر رہی ہے، اور اب تک جمعیت علماء نے جو کچھ کیا ہے کبھی اس نے مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی۔ ہم گھر بناتے ہیں تو جو ضرورت مند ہوتا ہے سب کے لیے بناتے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے بناتے ہیں تو ہندو بھائیوں کے لیے بھی بناتے ہیں، ہم اپنے عیسائی بھائیوں کے لیے بھی بناتے ہیں، جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں۔ ابھی کیرلا کی بات آئی، وہاں بھی ہم نے سینکڑوں مکانات بنائے۔ ابھی کولہاپور اور سانگلی میں جو پچھلے سال سیلاب آیا تھا، سینکڑوں مکانات وہاں بن رہے ہیں۔ بہار میں جو مکانات بنے، کئی سو مکانات، وہاں بھی ہم نے اسی طرح کیا، ہر ایک کو ہم نے اس میں حصہ دیا۔ تو جمعیت علماء انسانیت کی بنیاد پر خدمت کرتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس کے سامنے آتا ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم دنیا والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ وآخر دعوانا